بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. Good to be back. جی، آئی ہوپ وی آر بیک انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو سیشن کیا تھا اس میں میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ جو ریچولز ہیں، اسلام مذہب کے جو ریچولز ہیں، یہ اصل میں کچھ سمبلز ہیں جن کی ریالٹی اس طرف اگر ہم ان کو سمجھیں اور اس کی ریالٹی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتی ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں گاڈ کانشسنس کی، اپنے رب کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، یہ اس بات کی کہ ہم جب بھی زندگی میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہوں تو اس طرح معاملہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارا ریکارڈ سٹریٹ رہے۔ تو جب یہ ہمارا ٹارگٹ ہے تو پھر ادھر سے یہ بات بھی ہوئی کہ زندگی اتنی اٹریکٹیو ہے اور اتنی انگیجنگ ہے کہ ہم اکثر اس میں گم ہو جاتے ہیں، یہ یاد نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ میں اب اگلے کچھ سیشنز میں ان انتظامات کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، بہت مختصر۔ کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کی جو سمبلزم ہے ان میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی، برائٹن کرنے کی، انلائٹن کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو میں لے رہا ہوں آج وہ ہے اذان۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے لاسٹ ٹائم بھی کہ اگر وہ ریالٹیز جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے یا ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان ریالٹیز کو سمجھ سکیں کہ جتنی بھی مذہبی ریالٹیز ہیں یہ بیسیکلی مینٹل انٹلیکچوئل ریالٹیز، ان کو سمجھنے آپ، یہ عقلی حقائق ہیں۔ عقلی حقائق اصل میں انسان کو ایک زندگی کی سٹیج سے پہلے سمجھنے مشکل ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ مینپولیٹ کر لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے موجود حقیقتوں تک پہنچے۔ یعنی یہ انسان کی ایک خواہش ہے اور یہ انسان کے اندر ایک جد و جہد ہے کہ وہ جب مٹی پہ بنے ہوئے کوئی نقشے پا دیکھتا ہے، کوئی فٹ سٹیپس دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ ادھر رک نہیں جاتا، وہ یہ اس پہ حیران نہیں ہوتا صرف کہ یہ کیا چیز ہے، بلکہ وہ اس کو پہچان لینے کے بعد اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ یہاں سے کوئی گزرا ہے ابھی۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ انسان کے اندر تھرو ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلے دن جس وقت دیکھتا ہے، بلکہ ایسا نہیں کہ ہر انسان ہی جب دیکھتا ہے کہ سیب گر رہا ہے تو وہ گریوٹی تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک نیوٹن چاہیے کہ جو جب دریافت کر لیتے ہیں تو پھر انسانوں کو، عام انسانوں کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے بات۔ تو ہم یہ بات یہاں سے آغاز کر رہے ہیں جی آج اذان سے، یعنی وہ ریچولز کہ جو ہمارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اذان کے الفاظ اتنے کامن ہیں، اگر آپ ایک مسلمان معاشرے میں پلے بڑے ہیں تو ہارڈلی شاید کوئی آباد جگہ ایسی ہوگی کہ جدھر اذان کی آواز مخصوص اوقات میں آتی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد آواز ہونی چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں کہ جو انسان کو پبلک لیول پہ آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں انلے سے کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا سمبل بھی بنتا ہے۔ پہلے تو ہم اس پہ دیکھیں گے کہ یہ اذان ہے کیا چیز، ٹھیک ہے؟ یعنی اذان اپنے الفاظ میں دیز آر ویری سمپل ورڈز، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ریپیٹ ہوتا ہے ایک دفعہ، اور پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ مکمل اذان ہے، چند الفاظ کا مجموعہ ہے، اور اس میں کوئی بہت زیادہ اگر ہم غور نہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مطلب ایک پریکٹس ہے جو مسلمانوں کے ہاں ہے، جس طرح سے بہت سارے دوسرے معاشروں میں بھی پبلک کالز ہیں یا پبلک میں کوئی گانے بجانے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، بھجن ہو سکتے ہیں، کوئی ریلیجس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے، اس میں سمبل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ مخصوص اوقات ہیں اس کے، یعنی یہ صبح کے وقت ہے، دوپہر کے ٹائم جس وقت آپ اپنے
کھانے پینے کے لیے جو بریک لیتے ہیں کام کاج سے، اس وقت ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ڈے بریک کے بعد جو ایک ریسٹنگ ٹائم ہوتا ہے عام طور پر گرمیوں میں خاص طور پہ، اس کے بعد پھر سے ہے. اور پھر شام کے اوقات جس وقت شروع ہوتے ہیں تو اس میں سورج کے یعنی دن کے ڈھل جانے کے وقت ہے. اور پھر رات طاری ہو جانے، کی تاریکی جب پھیل جاتی ہے تو اس وقت ہے، یعنی اب آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دن کا آغاز بھی اس سے ہو رہا ہے، ہمارا دن کا اختتام بھی اس سے ہو رہا ہے. اور بیچ میں جو اوقات ہیں، 3 پیوٹس ہیں جو کہ جس میں کہ انسان یعنی یوں سمجھ لیں کہ سورج جس وقت بالکل ٹاپ سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے، اس وقت جس وقت وہ 45 ڈگری کے نیچے آتا ہے، اور پھر جس وقت وہ غروب ہو جاتا ہے. یہ والے اوقات جو دن کے رکھ دیے اور یہ فرض قرار دے دیا، اور اس میں کال دی جاتی ہے پریئر کے لیے. یہ اس کو اذان کہا جاتا ہے. جب ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو اس کے جو آغاز ہے وہ ادھر سے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جس طرح سے آپ ادھر سب کو بلا رہے ہیں، ادھر بھی سب کو بلا رہے ہیں، ادھر بھی آواز دے دی ادھر بھی آواز دے دی. آپ نے ایک پوری جو کمیونٹی ہے آپ کے آس پاس، ان سب کو یہ کال پہنچا دی ہے. یہ جو اللہ اکبر ہے، یہ اس کے معنی اگر دیکھے جائیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. یعنی وہ سب سے میری زندگی میں سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے. وہ میری پریشانیوں سے بڑا ہے، وہ میری خوشیوں سے بڑا ہے، وہ میری انگیجمنٹ سے بڑا ہے، وہ میری انوالومنٹ سے بڑا ہے، وہ میری انٹرٹینمنٹ سے بڑا ہے. ہر چیز سے بڑھ کر میرے لیے خدا ہے. یہ جو شروع کے الفاظ ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں، یعنی جس طرح سے میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ یہ سننے والوں کی طرف سے بھی اور بولنے والے کی طرف سے بھی ایک تجدید عہد ہے. یعنی تجدید عہد کا مطلب یہ شروع کے الفاظ جو ہیں میں آپ سے عرض کر دوں گا کدھر تک. یعنی یہ تجدید عہد کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں نے مانا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے جس کو میں مانتا ہوں، جس کو میں نے سمجھا ہوا ہے، میں اس کے ریمائنڈر کے طور پر اس کو آج پھر سے یا ایک دن میں 5 دفعہ دہرا رہا ہوں. مخصوص اوقات میں دہرا رہا ہوں، 5 مرتبہ دہرا رہا ہوں. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سب سے بڑا، سب سے بڑی حیثیت رکھنے والا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری انگیجمنٹس، نہ میری اولاد، نہ میری دولت، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے بات شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد the next thing that is said is کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں. یہ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. میں گواہی دیتا ہوں، ہر انڈیویجول کی طرف سے یہ گواہی آ رہی ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس کے علاوہ کسی کی رضا، کسی کے آگے تسلیم، کسی کی عبادت، کسی کی اطاعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر اس کی اطاعت ہے، یعنی سب سے بڑھ کر حقدار جو ہے میری عبادت کا، میری بندگی کا، میں اس کا بندہ ہوں. یہ میں نے ایکنالج کیا ہے. یعنی ونس آئی ہیو ایکنالج دس، اس کے بعد دا نیکسٹ ایکنالجمنٹ از کہ مجھ تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں محمد، اور ان کے ذریعے سے جو پیغام ملا ہے اس کے مطابق ہی بندگی خدا کی بندگی ہے میرے لیے. اس لیے کیونکہ خدا کی بندگی میں نے کوئی دریافت نہیں کرنی، میں نے کوئی ایجاد نہیں کرنی. مجھے وہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو خدا نے مجھے بتایا کہ کس طرح بندگی ہونی چاہیے، میں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، اس کی ایکنالجمنٹ کی ہے. تو یہ جو یہاں تک کے الفاظ ہیں اللہ اکبر سے لے کے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اصل میں وہ تجدید عہد ہے. یعنی جس سے میں مسلمان ہوا ہوں اس کا عہد کیا. یعنی میری زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی، میری زندگی کا سب سے بڑا کنسرن، میری زندگی کی سب سے بڑا فوکس وہ یہی ہوگا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں. وہ سب سے بڑا ہے. نمبر 2 یہ کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی ہے جو میری بندگی کا، وہی ہے جو میری اطاعت کا، وہی ہے جو میری تسلیم و رضا کا حقدار ہے، سب سے بڑھ کر حقدار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور تیسرا یہ کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی معاملہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہوگا. میں نے اس کو نہ تو دریافت کرنا ہے نہ ایجاد کرنا ہے. یہاں تک جس وقت ہم نے، سننے والوں نے
یہ تجدید عہد کیا، اس کے بعد اب مؤذن کی طرف سے، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یعنی اب آؤ نماز کی طرف۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جب تم نے یہ عہد کر لیا، اس تجدید عہد کا اقرار کر لیا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اب ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت نماز کے لیے پکارا ہے، تو نماز کی طرف آؤ، اور زندگی میں سکسیس کی، یعنی اپنے لیے سکسیس کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آنا ہی فلاح کی طرف آنا ہے، نماز کی طرف آنا ہی سکسیس کی طرف آنا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی جو ریمائنڈر ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر سکسیس، ہر ٹرائمف جس جو آپ کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ اصل میں ختم ہو جانی ہے۔ یہ اس دنیا کی نیچر ایسی ہے، یہاں کی خوشی بھی اور یہاں کی غمی بھی، یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں۔ یہاں کا درد بھی عارضی ہے اور یہاں کی صحت بھی عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے، لازماً ختم ہونا ہے۔ تم اس نماز کی طرف آؤ جو تمہیں فلاح کے لیے ضروری ہے، یعنی فلاح کا مطلب یہ کہ جس چیز کو میں سکسیس سمجھ رہا ہوں، میں اس کرائیٹیرین کو بھی بالکل ریویو کر لوں اپنے ذہن میں۔ یہ 5 وقت کی اذان، یہ 5 وقت کی پکار ہے جو مجھے بار بار یاد کرا رہی ہے کہ میں جس چیز میں الجھا ہوا ہوں، جس چیز کو فلاح سمجھ رہا ہوں اپنے لیے، وہ نہیں، بلکہ وہ فلاح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فلاح قرار دیا ہے۔ اور یہ چیز یقیناً ہم سب پر ایک دن بالکل واضح ہو جائے گی، جب نتائج نکل آئیں گے، جس وقت ہم زندگی میں اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے کہ جو ہماری ایفرٹس تھیں ان کا ثمر اب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر وہی ریمائنڈر ہے کہ دیکھو یہ سب چیز، یہ تمہاری پکار مل گئی، اب یاد رکھنا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑھ کر وہی پرائرٹی ہے، وہی میری پریفرنس ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی تسلیم، کسی اور کی رضا یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ خدا ہی کی ہے۔ یہ اس کا جو ایسپیکٹ ہے کہ میں اگر اس کو اس پہلو سے دیکھنا شروع کر دوں، اور یہ دن میں 5 مرتبہ ہے، میں نے یہ گزارش کی تھی آپ سے کہ یہ جو سمبلزم ہے جب بھی عبادتوں میں آتا ہے، تو وہ اس وہ سمجھنے کے حوالے سے، یعنی اذان تو بچہ بچہ سن رہا ہے جب پیدا ہوتا ہے، تو شاید ایک مسلمان ملک میں، ایک مسلمان معاشرے میں جب پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ غیر مسلموں میں رہتا ہے تو بالعموم اذان جو ہے اس کے کانوں میں پہلے دن سے ہی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اذان پڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ ایک روٹین میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ سمبلزم سمجھ میں تب آتا ہے جس وقت وہ میچورٹی کی اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ جب وہ خدا کو پہچانتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس تعلق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے جو میرے اور خدا کے درمیان ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اب دیکھیے کہ اگلا سٹیپ کیا ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میں جب یہ اذان سنتا ہوں تو اس موقع پر میری طرف سے کیا رسپانس آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے جس طرح عرض کیا کہ پہلی چیز تو یہ ہے، جو پہلے اس کے 3 جملے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو اصل میں تجدید عہد کے جملے ہیں ایک نوعیت کے۔ تو جس وقت یہ آتے ہیں، تو جب آپ کو یہ اذان کی آواز آئے، تو اس کا جواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ آتا ہے روایتوں میں، وہ یہ کہ آپ بھی یہی ان کو دہرایا کرتے تھے۔ یعنی جب مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تو میں بھی کہوں گا کہ اللہ اکبر، وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میں نے بھی رپیٹ کیا ہے۔ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے بھی کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے حی علی الصلاح۔ یہ جب آپ کے کان میں پڑے تو بالعموم یہ آتا ہے کہ اب آپ ارادہ پکڑ لیں کہ میں نے اب نماز کے لیے اٹھ جانا ہے۔ جب یہ آواز آ گئی کہ حی علی الصلاح، تو میں نے نماز کے لیے اٹھ جانا ہے، اور ساتھ ہی آپ کی زبان پر جو کلمات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی جس وقت حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، تو الفاظ جو آپ کی زبان پر آئیں گے وہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے نماز پڑھنے کا، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر آپ کے ہاتھ میں ایفرٹ ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نکلنے دیں گے تو نکلے گا،
نہیں نکلنے دیں گے تو نہیں نکلے گا. تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ ہے، یہ اصل میں اسی چیز کی ریکگنیشن ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، میں اب وضو کروں گا جا کے، اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا. یہ میرا ارادہ ہے. لیکن اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا تبھی ممکن ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے گی. نہ میری کوئی ایبلٹی ہے جو خدا سے انڈیپینڈنٹ میں یوز کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی قوت ہے جو میں خدا سے انڈیپینڈنٹ یوز کر سکتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ میرے اندر کوئی خود اپنے طور پر پیدا کیا ہوا پوٹینشیل ہے کہ میں یہ کر پاؤں گا، اور نہ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں یہ کر پاؤں گا. اس چیز کی ریکگنیشن. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جب کہا جاتا ہے تو آپ بھی اور میں بھی یہ کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور ہر دفعہ جب یہ بات کریں تو اس کو ذہن میں لائیں کہ زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی میری خدا اگر آج نہیں بن پایا ہے ڈیو ٹو سم ہم سب ویک ہیں، ہم سب کمزور ہیں، تو انشاءاللہ اس ایکسرسائز کے ذریعے سے اس کو بننا ہے. اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں اور پھر اگلے کام کرتے ہیں. اب ہم ان دا اپ کمنگ سیشنز، اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے جاری رکھنے کی، تو ان دا اپ کمنگ سیشنز ہم ان کو ایک ایک کر کے لینا شروع کریں گے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یہاں پر میں آج کے لیے روک دیتا ہوں، آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. موئی صاحب، جس طرح آپ نے ابھی اس کو ایکسپلین کیا، بڑی ریمارکیبل پرسپیکٹو ہے یہ. اور ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میرے ذہن میں آئیں جو بڑی اسٹرانگلی کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور یقیناً بے تحاشا بے حساب حکمت اللہ تعالیٰ کی ہر عمل میں، ہر حکم میں. لیکن دو حکمتیں تو مجھے اور مزید جو بھی کلک کی. ایک یہ کہ ہیومن بیہیویئر کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں اب کہ وی ڈو ناٹ بلیو واٹ از فیکٹ، وی بلیو واٹ از ریپیٹڈ. اسی لیے ہماری جو سیلف ٹاک ہے وہ اتنی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. what we think, we become what we think about all day. تو اگر 5 مرتبہ انٹینشنلی ہم کسی ایک ایلیمنٹ، ایک ٹریگر کے اگینسٹ ہولسٹکلی رسپونڈ کریں گے تو وہ ڈیپ روٹڈ بلیف نہ صرف بن جائے گا، بلکہ اس کی دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈیمینشنگ ریٹرنز کا لا نہیں آتا. اٹ کیپس گیٹنگ اسٹرانگر. بالکل، دیٹ از دی ہول آئیڈیا. ایبسلیوٹلی. ایبسولوٹلی. دوسرا جو اس میں ایسپیکٹ ہے وہ ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹریگر کے اگینسٹ ہمارا انکانشیس رسپانس ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ریپیٹیشن سے ہی ہوتا ہے. تو اذان کے اگینسٹ فوری طور پہ ہر چیز سے ڈسکنیکٹ کر کے اور اٹھ جانا اور سبمیشن کے لیے ہولسٹکلی تیار ہو جانا، یہ اس کی ریپیٹیشن ہماری لائف کے لیے ایک الٹیمیٹ ٹریننگ ہے. ایبسلیوٹلی. یہی اس کی سمبلزم ہے کہ یہ میری زندگی میں آنے والا ہر چیز، ہر واقعہ میری پسند کا ہے یا ناپسند کا ہے، وہ مجھے یاد کرا دے کہ میں اصل میں ہر جگہ پہ خدا کی پکار کا جواب دے رہا ہوں. مجھے اب جو جواب دینا ہے، اس سچویشن کو جو رسپونڈ کرنا ہے، وہ مجھے اس شخص کو نہیں کرنا، صرف مجھے اپنا ریکارڈ کریٹ کرنا ہے. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے یہاں پر حی علی الصلاۃ تو نہیں ہے، یہاں پر تو اصل میں بلایا جا رہا ہے رسپونڈ کرو. اب کرو اس کو رسپونڈ. اس نے تمہیں گالی دے دی ہے، رسپونڈ کرو. تو کیا دو گے؟ یہیں پر حساب چکتا کرنا ہے یا لے کے جانا ہے اپنے ساتھ اپنا کوئی کریڈٹ؟ وہ جو لے کے جانے کا اگر ویری ویل فیصلہ سیڈ. کر لیا، یہ میں نے اب فیصلے کرنے ہیں اپنی زندگی میں. اسی لیے میں گزارش ہی کرتا ہوں عام طور پہ لوگوں سے کہ آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے بعد 2 منٹ کا وقفہ لے کے تو اس پر ضرور غور کریں کہ کون کون سے ایسے اوقات تھے کہ جدھر میں اپنے انٹریکشنز میں، اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا. اور اس پر کوشش کریں. اور میں اس پہ اگر اف آئی کین بی آف ہیلپ تو آئی فیل پریولیجڈ کہ ہم اس کو آئندہ اس سے اوور کم کریں اپنی زندگی کو، سو دیٹ آور لائف کین بیکم a response to the call of prayer. اور یہ
इतनी रिमार्केबल लग रही है बात मुझे कि ये अगर हर नमाज के बाद हम ना भी कर सकें, कुछ नमाजों में ही ज़रा फ्रीक्वेंटली करना शुरू कर दें, तो दिस इज़ अ पिवट पॉइंट लाइफ चेंज करने के लिए। क्वाइट राइट। और इसके पीछे ये ह्यूमन बिहेवियर की साइंस का जो मैंने तस्करा किया, कतई मेरा पॉइंट ये नहीं है कि यानी अल्लाह ताला का हुक्म इस बात का मोहताज नहीं होता कि हम उसमें हिकमत ढूंढें या उसमें हम साइंटिफिक लॉजिक ढूंढें। ये तो सिर्फ मजीद अपने लिए उसमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और फेथ की स्ट्रेंथ के हवाले से काम आती हैं इस तरह की चीज़ें, वरना ज़ाहिर वो मोहताज नहीं है इस बात। नफ्सियात का खालिक, बारी और मुसव्विर है इंसानी नफ्सियात का। असल में उसने जो अहकाम दिए हैं वो उस नफ्सियात के मुताबिक ही दिए हुए हैं। हम तो उस नफ्सियात को भी डिस्कवरी कर रहे हैं ना जी अब। ऐसा नहीं, हम उसके लिए तो वो डिस्कवरी नहीं है। यानी ये बात मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ कि आप जिस चीज़ को बहुत रिपीट हुआ, बल्कि उसमें जो मैंने आपको शुरू में किसी सेशन में इसका जिक्र भी किया था कि वो जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मैनेजर था, उसका नाम मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, उसने कहा था ना कि लाई रिपीटेड ऑफन इनफ बिकम द ट्रूथ। ठीक है, आप अगर एक झूठ को घिस घिस के हाथी बना दें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, तो आप अगर गौर करें तो जो पब्लिक फिगर्स के बारे में जो रियलिटीज़ आप जानते हैं वो सच है या झूठ है, ये इससे नहीं फ़र्क ज़्यादा पड़ता। असल में जो चीज़ फ़र्क पड़ता है वो ये कि इतनी दफ़ा सुनी है कि वो दे सीम टू बी फैक्ट्स नाउ। किसी ने देखा तो नहीं है हम में से कुछ भी करते हुए उन्हें, लेकिन हमने वो उनकी खबरें इतनी एब्सोल्युटली। दफ़ा सुनी है कि हमें लगता है ये तो फैक्ट्स हैं, और इतनी वेरियस जगहों से सुनी है। तो जिस वक्त एक झूठ को इतनी दफ़ा बोल दिया जाए तो वो उसने बिल्कुल ठीक कहा था ये। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप ज़ाहिर है कि इसको अपने फेथ, जिस वक्त आपने उसको रिकग्नाइज़ किया है, जिस वक्त आपने उसको समझा है कि मैं अल्लाह ताला की मार्फत और उसके साथ अपने ताल्लुक़ की मार्फत में खड़ा हो जाऊं, जब आपने इसको समझ लिया तो अब ये आपके लिए एक लाए नहीं है बल्कि एक ट्रूथ है। और इस ट्रूथ को इतनी दफ़ा आपने रिपीट करना है अपनी ज़िंदगी में कि जिसके नतीजे में वो आपके अंदर रच बस जाए, वो इंटरनलाइज हो जाए। यही वो चीज़ है जिसको मैंने कहा था ना कि इंटीग्रेशन से जो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है, वो यही तो प्रोसेस है कि आपने हर दफ़ा अपने आप को कंट्रोल करके वापस उस जगह पे लेके आना है। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि इसको इस पहलू से ज़रूर गौर कीजिए और इस पहलू से इस पर अमल करने की कोशिश करें। यानी और जो लोग, मिसाल के तौर पर मैंने अभी गुजारिश की थी ना कि जो मुसलमान माशरों में रहने वाले लोग हैं, आई वुड रिकमेंड, आई एम नॉट सेइंग कि ये ज़रूरी है कोई चीज़, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अब कुछ ऐप्स मिल जाती हैं जी। यानी ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं कि जो आपको अज़ान की आवाज़, अगर आप चाहें तो पूरी अज़ान भी, तो आपको अपनी प्रेफरेंस की अज़ान, जो आपका सबसे फेवरेट मुअज्जिन है उसकी अज़ान आपको सुना देंगी। ठीक है, और वो उसी वक्त सुना देंगी जिस वक्त आपके इलाके में वो नमाज का टाइम हुआ होगा। तो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड नथिंग, आई एम नॉट मेकिंग इट मैंडेटरी ऑन एनीवन, आई वुड रिकमेंड कि वो अज़ान की आवाज़ अपनी अपने टेलीफोन पर, अपनी ऐप्स पर लगा लें, अपने घर में ऐसी जगह पे उसको प्ले कर दें कि जिसमें घर में कम से कम ये आवाज़ आ जाए, सो दैट पलने बढ़ने वाले बच्चे जो हैं उस घर में, द चिल्ड्रन reared इन दैट हाउस, दे आर अवेयर ऑफ दीज सिंबल्स। अवेयरनेस एक और चीज़ है। अभी जो सिंबल्स हैं उनकी वो वैल्यू तो वो नहीं समझ सकेंगे, लेकिन वो रेपिटेशन जो है उसकी, बार बार, और फिर आपका उस रेपिटेशन पर वो रिस्पॉन्सेज जो मैंने अभी आपको बताए, और फिर उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो जाना, ये उनको अभी समझे बगैर उनकी कंडीशनिंग हो सकती है। दे कैन गेट sort of encultured into it. So this is something which I very highly recommend you because of the same reason. Often repeated things. वेरी गुड आइडिया, एब्सोल्युटली। जी, अब हम चलते हैं अपने साथियों की तरफ। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ऐप जो है, चूंकि मैं बहुत इसमें नहीं हूँ, तो काइंडली मैंने सिर्फ ये पूछना है कि आपने कौन सी ऐप ली हुई है और आपका फेवरेट मौजन कौन है, इफ यू डोंट माइंड। मुझे असल में इधर ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए कि मैं तो लाहौर में रहता हूँ ना जी। तो इधर तो मेरा फेवरेट मौज़िन जो है वो मेरी अपनी मस्जिद का ही है, बहुत मुझे अच्छा लगता है।
آئی ریئلی انجوائے ہز اذان ویری مچ. اور مجھے بلکہ لگتا ہے کیونکہ آس پاس سے بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب سے کلیئر آتی ہے. اور وہ میں ایک قسم کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پرسنلائزڈ ہے کہ اب اذان ہوئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کئی دفعہ. سو آئی ایم ناٹ سینگ کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں تو وہ ضرورت نہیں ہے اس طرح سے، لیکن یہ کہ مجھے وہ بھی بہت پسند ہیں جو حرم کے جو مؤذن ہیں، ان کی بہت خوبصورت اذان ہے. وہ کر لیں آپ کو. میں جب باہر جاتا ہوں تو عام طور پہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا کون سی ایپ ہے اوکے. میرے فون پہ وین آئی ایم آؤٹ حرم سائڈ کے پاکستان. موزن کا نام حرم کے موزن کا نام بھی اگر بتا دیں. نہیں، وہ اس میں عام طور پہ لکھا ہوا یہ آتا ہے حرم کی اذان، یعنی حرم کی اذان جو ہے نا. تو میں آئی ایم ناٹ شیور، وہ آپ کو کوئی بتا دے گا ویسے، مجھے امید ہے، بیکاز چلیں ہی مسٹ ابھی بی اے آج فیمس کے مین. موضوع کے بارے میں بات ہے. آج کے موضوع کے بارے میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، یہ ہمارے لیے اذان ایک ٹریگر بن جاتا ہے. تو ہم ابھی تک جو ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اس میں میں یہ ایفرٹ کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی ٹریگر اگر آتا ہے جو کہ مجھے ہلاتا ہے میری اس سیٹ سے، اسٹیبلٹی کی سیٹ سے، ایمان کی سیٹ سے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ میں صحیح اپنا رسپونڈ ایسوسیٹ کرنے کی کوششوں میں لگی بھی ہوں. تو کبھی مجھے کامیابی ہوتی ہے اور کبھی نہیں. ایک تو یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ پھر میں کیا کروں جب بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی ایسا ٹریگر آ جائے جو مجھے ایمان کی سیٹ، جس کو اب میں کہنے لگی ہوں، اس سے ہلا دے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا بس اس کے بارے میں ایک کمنٹ ہے جو بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ نفسیات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس کی باتوں سے ہم سمجھتے ہیں خود کو اور اس کو. تو نا انٹیگریٹی کے بارے میں جب پڑھتی تھی نا، تو اب وہ بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر اور باطن کو ایک کرنا. منافقت کو اللہ کیوں پسند کرتا ہے؟ تو جب میری سوچوں پہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں تو کافی بہتر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے کبھی کبھار. جیسے کہ ٹریگر ملا تو میں نے حسن زن میرا تھوڑا پیچھے چلا گیا. تو اس بارے میں رہنمائی کریں تھوڑی اور. میں دوسرا سوال آپ کو سمجھ نہیں سکا ہوں، اور پہلا سوال مجھے یہ بھی یاد اسی نہیں کے ہے. متعلق ہے، جیسے کہ میں انٹیگریٹی کے لیے کوشش کر رہی ہوں، اسپائر کر رہی ہوں نا، ظاہر باطن ایک، یعنی کہ اچھا سوچوں اور اچھا بولوں اور اچھا کروں. تو اس میں نا ٹھیک کبھی ہے. کبھار اچھا سوچنے والی میں مجھے مشکل پیش آ جاتی ہے. اگین وہی جو میرے پاسٹ کے ہیپن سے متعلق کوئی رائٹ بات ابھی رائٹ پھر. رائٹ. یس. یعنی اس پہ جو سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی ہے، وہ جو آپ نے اس پہ ایکسرسائز بھی کی ہوئی ہے، جس کو ہم نے 3 منٹ ڈرل کا نام دیا تھا، کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے جو کہ ذہن پہ حاوی ہو رہا ہے، اینڈ یو فیل دیٹ اٹ از نیدر یوزفل فار یو اینڈ یو آر ایکچولی تھنکنگ اباؤٹ یور کنسرنز، ناٹ ود ان یور سرکل آف کنٹرول، تو آپ نے اس کو تو سب سے پہلے اسٹاپ دیٹ تھاٹ. اینڈ آئی ایم شیور جتنی پریکٹس آپ نے کی ہوگی اس میں اب آپ اس جگہ پر ہوں گی کہ اب آپ تھاٹ کو روک سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد لیٹ اٹ ریمین ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ. اس کا ایک شیڈو آپ کے پاس رہے گا تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں انوالو کریں اور اس کو ختم کر دیں. یعنی یہ میرے ساتھ ہوا ابھی کل ہی کی بات ہے. ایک چیز پر کچھ تھوڑی سی فرسٹریشن ڈیولپ ہو گئی، اور وہ فرسٹریشن جو تھی اسے میں نے ایک دو چیزیں بول بھی دی، کوئی بدتمیزی خدا نہ خواستہ کسی سے نہیں کی، لیکن بول دی، ایک نوعیت کی شکایت کر دی کہ یہ میرے سے بڑی بے وقوفی ہو گئی ہے. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. بٹ واٹ آئی ہیڈ forgotten واز کہ جو اس کے کانسیکوینسز میں آج فیس کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی نکل رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اب نکلنے ہی تھے نیچرلی. وہ وٹ ایور ہیڈ ہیپنڈ، وہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں ایک فیوچر کے ایونٹ کے حوالے سے اپنے وہ بجٹ کو لے کے، تو پھر اس کے بعد اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ امیجیٹلی آفٹر دس ہیپنڈ، تو ایک وہ جو مغرب کی اذان ہو گئی. اور جب مغرب کی اذان ہوئی تو بڑی شرمندگی کے ساتھ میں اس نماز کو میں نے پڑھا، اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں یہ بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے بعد مجھے پریشان نہیں کی، وہ مطلب رہی ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ کہ یہ ہیں کنسرنز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر، کچھ بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن
جس پروردگار نے آج تک عزت کے ساتھ سارا معاملہ کیا ہے وہ تو زندہ ہی ہے نا، یعنی وہ تو کہیں نہیں بھاگا جا رہا، وہ ادھر بھی کر لے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس میں یقیناً میری کو بہتری ہوگی۔ یہ جو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جب مجھے خدا پر یہ بھروسہ پیدا ہو جائے، یہ توکل پیدا ہو جائے، تو پھر تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی، غلطیاں ہوں گی، غلطیوں سے تو نہیں پاک ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی، تو اس کی کوشش کرتے رہنا ہے، جی ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، دعاؤں کی ریکویسٹ ہے سب سے۔ ایبسلیوٹلی جی، آپ سب سے سب کے لیے دعا کریں۔ موئی صاحب ایک کوئک کامنٹ ابھی شبانہ بہن کی بات سے ایک مجھے خیال آیا، جو جو مزاج قرآن میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ غلطی پہ یا کسی کمی بیشی کے اوپر پریشان ہوتے رہنے کی یا گھبراتے رہنے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، وہ حسن زن کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور ایک دفعہ پورے جو بھی اس وقت پاسبل ہے ایمان کا لیول، اس کے ساتھ دعا یا توبہ، اگر گناہ ہو گیا ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، تو توبہ کر کے فوراً آگے بڑھ جانا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے مزاج۔ دیر از نو ویلیو ان ریگریٹ اینڈ گلٹ، کیونکہ اس کو فوراً ریپلیس کر دینا ہے پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ، یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ پھر غلطی ہو جائے۔ اور یہ جو 5 مرتبہ اذان کی سمبولوجی ہے، شاید اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ بار بار بلایا جا رہا ہے کہ اچھا ایک اذان سے دوسری اذان کے بیچ میں اگر آف ٹریک ہو گئے تھے، پھر آ جاؤ، کیپ کمنگ بیک، کیپ ٹرائنگ، جب تک سانس چل رہی ہے، آخری اذان جب تک زندگی میں سننے کو مل رہی ہے، تب تک اپرچونٹی ہے۔ بالکل بالکل، بیوٹیفل جی، تھینک یو ویری مچ فار دس ایڈیشن، ونڈرفل، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے۔ چلے الحمدللہ۔ آصف آپ کو پلیز انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وہ خیریت سب سے؟ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت دے اور یہ آمین سیشنز جی، اسی تھینک طرح سے چلتے رہیں۔ آمین، تھینک یو ویری مچ جی۔ بس یہ تھی ابھی بھی تھوڑی سی برین فاگ تھی، میں جب پچھلے کوئی 2 گھنٹے سے کچھ کافی بھی پی رہا تھا، ایکچولی صبح جب اٹھا ہوں تو ٹھیک تھا، لیکن وہ دوا لینی پڑتی ہے جب میں اس طرح لمبا بیٹھنا ہوتا ہے، تو آئی ہیو ٹو ٹیک اے پین کلر، تو وہ پین کلر لینے کے بعد امیجیٹلی ایسے لگا جیسے پھر سے ایک طرح کی برین فاگ ہے، ابھی بھی مجھے سلونیس فیل ہو رہی ہے اپنے اندر، بٹ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اب تو ہو ہی گیا تقریباً، تو امید ہے، اور اللہ کرم کرے گا جی، یہ تو دس از دا پارٹ آف لائف۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، میرا بالکل بنیادی سا سوال ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں یہ جو شہادت کا کانسیپٹ ہے، اس کو آپ کیسے لیتے ہیں یا کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم شہادت کے درجے پہ کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں یا کرنی چاہیے ہم؟ نہیں، یعنی میں ڈکلیئر کرتا ہوں، میں اس کا وٹنس ہوں، کا مطلب میں ڈکلیئر کرتا ہوں دیٹ فار می دیر از نو ادر ڈیٹی ایکسیپٹ دا ون گاڈ، اور میں ڈکلیئر کرتا ہوں اپنے عمل سے، اپنے کال سے، میرا یہ عمل، میرا یہ کال، یہ اب نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ وضو کی کلاس میں دیکھیں گے، تو اس میں یہ ہے نا، وضو کرتے ہوئے جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ جو اسپیکٹ ہے، اس کو جس وقت آپ پڑھتے ہیں تو بیسیکلی وہی تجدید ہے، یعنی میں اسی طریقے پر کام کر رہا ہوں، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دونوں ہی چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ کہ میری ساری کی ساری اطاعت خدا کی طرف جو تعلق ہے اس کی ریکگنیشن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کی طرف کہ اب جو کچھ انہوں نے کہہ دیا قیامت تک اب وہی ہے اللہ کی بات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی، یعنی میں نے کوئی نہ تو خود اپنی طرف سے کچھ ڈالنا ہے، تو یہ بیسیکلی اٹس اے ڈیکلیریشن، یہ شہادت جو ہے جس کو ہم اشہدو کے الفاظ سے، شاہدہ کے فعل سے بیان کرتے ہیں، یہ اس گواہی کے لیے بھی آتی ہے کہ جو گواہی کورٹس میں دی جاتی ہے، یا جو آپ ایک طرح سے جدھر کوئی اختلاف ہو جائے ادھر ایک گواہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور
یہ اس کے لیے بھی آتی ہے جس کو آپ ڈیکلریشن کہتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی آتی ہے کہ جس کو آپ نے وٹنس کیا ہوتا ہے، وٹنس ان دا سینس کہ میں نے آئی واز دیئر، آئی سو اٹ، یہ جو اس وٹنس کے معنی میں بھی آتی ہے، تو یہ مختلف معنوں میں آ جاتی ہے، میرے خیال میں یہاں پہ ڈیکلریشن کے معنی میں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اذان کے کیس میں تو موئی صاحب شاید یہ ایسپیکٹ بھی ہوگا نا کہ وہ عمل سے بھی شہادت آ رہی ہے، رسپونڈ کرنے سے۔ ایبسولوٹلی، یعنی اذان ابھی تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا وہ جس کو کہتے ہیں مقدمہ ہے، حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کا مقدمہ ہے، کہ ہم نے یہ گواہی دی ہے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حیا علی الصلاح، یعنی اب جو میرا اٹھنا ہے، میرا ارادہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اصل میں اس چیز کی، اس گواہی کے عمل کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ناؤ آئی ایم گیٹنگ ریڈی، میری ساری ایفرٹس جو ہیں وہ خود نماز کی طرف ہوں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ کہہ دیا گیا، تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ نماز کے لیے بلا لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، تو جب میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو روایت سنائی تھی نا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہی ہوا کرتے تھے، ہم ان سے باتیں کر رہے ہوا کرتے تھے، اور اچانک جب نماز کی آواز آتی تھی تو ایسے لگتا تھا وہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ جیسے somebody whom you were waiting for has called، تو میں اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کال کو اگنور کر دوں؟ میں تو اپنی ساری کی ساری جو ہیں انوالومنٹ انگیجمنٹ سے نکل کر اس کی طرف لپکنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے دے، اگر آج نہیں ہے تو اس کی ہمیں تگ و دو کرنی ہے انشاءاللہ، یہ آمین۔ حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ اور وہ شروع میں آپ نے بڑے ریمارکبلی کانٹیکسٹ سیٹ کیا، ورنہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور ہم اس کو بڑا جنیرک لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو بڑا کلیئر کانٹیکسٹ ہے اس کا کہ وہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے کہ واٹ ایور یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہو گیا۔ بالکل، نو میٹر واٹ یو آر ڈوئنگ، نو میٹر واٹ آئی ایم ڈوئنگ، یو نہیں، آئی ایم ڈوئنگ، اس کی پکار آ گئی ہے تو اب سب سے بڑا وہ ہے، اور اس میں میرے سے بھی بڑا ہے وہ، یعنی میری پریفرنسز، میری نظر، میری چاہت، یہ سب چیزیں بڑی لمیٹڈ ہیں، وہ ان سب سے اوپر ہے، اور اوپر ہے، میں اس کو اپنے دل میں کئی دفعہ مس کر جاتا ہوں، یہ مس کرنے کو میں نے ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کی پکار آ گئی، اور یہ پکار اس کی، یہ تو اذان میں تو اصل میں لٹرلی آ گئی ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ اذان میں لٹرلی آ گئی ہے۔ جس وقت آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہوں اور اس ادارے میں آپ کے کولیگ میں سے کسی کو پروموشن مل جائے اور اب وہ آپ کا باس بن جائے اور آپ کے اندر وہ انوی پیدا ہو جائے، تو اس وقت بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی پکار آ گئی ہے، اور اس نے اصل میں ابلیس کو کہہ دیا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو، اس لیے سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے نہیں کیونکہ آدم فضیلت ہے اس کو، یا کسی ابلیس بہتر ہے یا آدم بہتر ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی بہتری اور کمتری کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا کہ وہ تم سے بہتر ہے، بلکہ یہی تو آزمائش تھی ابلیس کی کہ وہ تم ہوگے اس سے زیادہ کیپیبلٹیز رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں نا کیپیبلٹیز، جو کچھ بھی دی ہوئی ہیں، تو تم نے کیا حاصل کیا، تمہاری اپنی طرف سے کیا ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو جھک جاؤ۔ یہ جو ہے اللہ کی پکار آ رہی ہے، یہ اللہ کی پکار جو آ رہی ہے کنٹینیوسلی میری زندگی میں ہر لمحہ آ رہی ہے، ایکچولی آ رہی ہے۔ کسی نے غلطی کر دی، کسی نے فراڈ کر دیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے جھوٹ بول دیا، میں نے رسپونڈ کرنا ہے اس پکار کو، کیسے کرنا ہے؟ اس کو ریمائنڈ کرانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے یہ کہ آپ کو دن میں 5 دفعہ اپنے کاموں سے رکوا کے تو بلا لیا جائے، اب جو کر رہے تھے نا روک دو، اللہ بڑا ہے، اس کی بات سننے آ جاؤ۔ بہت ہی ریمارکبل بات ہے ہمارے صاحب، ہم آخرت کو بہت ایڈوانس لیول کی دینی معاملات میں ڈھونڈتے ہیں، وہ بڑے فنڈامنٹل اور بنیادی ایبسلیوٹلی، معاملات، بیسک لیول ایبسلیوٹلی، اور آسان معاملات میں،
relatively easy. बिल्कुल, राइट राइट। जी, सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू अस्सलाम। सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सेहत दे। आमीन। हम बहुत सर जब सेशन नहीं होता है तो बहुत मिस करते हैं। आ, निहायत। सर मेरा सवाल ये है कि अजान, मुझे गिल्ट आया कि मैंने एक दफ़ा ना, मैं इस्लामाबाद में थी तो वहाँ अजान की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने भाई से कहा कि मैंने कहा ये आदमी कैसे अजान दे रहा है, इसको तो अजान देनी नहीं आ रही है, इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है ताकत ही नहीं है, और इसकी अजान सुनने में भी जो है वो अ, वैसी नहीं लग रही कि जैसे कि हमें चाहिए कि हम वैसे अजान दें। तो उसने मुझे कहा कि ये जो मस्जिद के साहब हैं, ये जो अजान दे रहे हैं, ये ना हर वक्त ये चाहते हैं कि यही अजान दें और ये किसी को मौका नहीं देते हैं अजान देने का, जबकि ये ज़ईफ हैं और इनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि बुलंद आवाज़ या अच्छी अच्छी लय के साथ जो है वो अजान दे। तो मैं चुप हो गई, लेकिन ना मुझे ये हो रहा था कि मैंने अजान को ऐसे कह दिया। क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर, मैं जब पहली सोसाइटी में थी तो वहाँ भी जो मौज़िन था वो बहुत खूबसूरत अज़ान देता था, और यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी अज़ान देता है। लेकिन वहाँ मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया, तो मुझे अब अजीब-सा लगता है कि मैंने क्यों कहा। बहरहाल वो बुला तो अल्लाह ही की तरफ रहा है ना, चाहे वो किस तरह भी बुला रहा है। आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यानी आपकी बात में नहीं प्रॉब्लम। मैं तो उन साहब को नहीं जानता हूँ कि जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि अजान दें। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम इबादत को रिलेट करते हैं ज़्यादा डायरेक्टली सवाब से। इवन अजान देने को भी सवाब से रिलेट करते हैं। ये जो स्पिरिट है ना कि मैं अजान दूँ, ये बड़ी अच्छी स्पिरिट है। लेकिन अगर मेरी मेरी ज़ुबान ठीक नहीं है, मेरी लुकनत है, या मुझे अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर स्पीच नहीं दी हुई है, तो अज़ान बेसिकली अल्लाह की तरफ पुकार है, और वो एक सिंबल है, मज़हबी सिंबल है। इसको हमें बेहतरीन बनाना चाहिए। उस इंसान को, मतलब ज़ाहिर है दूसरे को तो नहीं कहना ठीक लगता, लेकिन उस इंसान को खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि इस ख्वाहिश के साथ मुझे सब्र करके दूसरे किसी अच्छे मुअज़्ज़िन को आगे बढ़ा देने का ज़्यादा अजर होगा। इसलिए क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो एबिलिटीज़ बांटी हुई हैं हमारी ज़िंदगियों में, वो असल में ऐसे तो नहीं बांटी कि सबको एक चीज़ दे दी है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। यानी मैंने ये देखा एक जगह पर, किसी जगह मैं वो ट्रैवल कर रहा था, जिससे मैंने ये नोटिस किया कि वो साहब जो है उनकी अजान कुछ ऐसे लगता है जैसे कोई लफ्ज़ ही नहीं है उसमें, लेकिन अज़ान थी वो। यानी अल्फाज नहीं थे उसमें, कुछ और ही था। ठीक है जी। तो व्हाट आई बाद में जब पता किया तो उन्होंने बताया कि वो एक साहिब हैं, गूंगे हैं वो, पूरी तरह से बोल नहीं सकते। उनको सिर्फ ये कि उनका दिल ना टूट जाए तो करने देते हैं। नहीं, मामला ये है कि उनको ये बताया जाए कि बहुत ज़्यादा अजर होगा उनको अगर इस ख्वाहिश के बाद वो सब्र भी करेंगे, और इस चीज़ के बारे में तस्लीम और रज़ा का रवैया इख्तियार करेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको इस वक्त जिस आजमाइश में डाला है, उनके लिए इस पर सब्र करना उस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, ये दिस इज़, आपने जो सवाल फरमाया है, ये सवाल तो नहीं, एक कमेंट है जो मेरा ख्याल है इसमें आपकी तरफ से जो ये कमेंट है, ये कोई बहुत मिसप्लेस्ड नहीं है। हमें अजान को एक बड़ी ग्रेसफुल, बड़ी शानदार चीज़ बनाना चाहिए। इट इज़ अ कॉल टुवर्ड्स गॉड। यानी इसमें हमें एक दूसरे की को, ये नहीं कि उसको अंडरमाइन करें, उसको बुरा भला कहें, या उससे कहें कि यार तुम्हारी तो आवाज़ अच्छी नहीं है। नहीं, उससे कहें यार ये सबसे अच्छी आवाज़ इसकी है। हमारी मस्जिद से, या हमारी जगह से, हमारी इलाके में जो अल्लाह की तरफ पुकारने वाली आवाज़ हो, वो शानदार तरीन हो। हमारा काम ये, सवाब तो इस चीज़ का भी हो जाएगा कि मैंने अपने इलाके की बेहतरीन आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ को सेक्रीफाइस कर दिया। जी सर। और दूसरी बात ये कि सर ये जो अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में भी फरमाया है ना कि खुल्की सिफात में जो है वो एक दूसरे से मुसाबकत ना करो। यानी जो अल्लाह ने लोगों को ज़ाहिर है पैदाइशी तौर पे ये चीज़ें दी होती है ना, अच्छी आवाज़ है, शायरी है, कोई टेक्निकली काम बहुत अच्छा कर रहा है, तो अब अगर हम उन सिफात में, या कोई हसीन है, खूबसूरत है और हम नहीं हैं,
تو اب اگر ہم ان میں مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہمیں تو ان صفات میں مقابلہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے جس میں ہم اپنی تقوی، اپنی عبادت، اپنے اخلاق کو بڑھا سکیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور وہ جو حدیث آپ نے بتائی نا سر، اس نے تو مجھے بہت ہی زیادہ امپریس کیا. حضرت عائشہ والی پچھلے کلاس میں بتائی تھی آپ نے، بہت ہی اور خوبصورت اس دفعہ بات ہے پھر جی. دہرائی ہے. اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ کہ پہچانتے ہی نہیں تھے کسی کو. سر آپ سوچیں تو صحیح، کیا جملہ ہے یہ. واہ، واقعی ایسی جی. کیفیت کہاں سے لائے؟ ہاں، ایسی کیفیت کہاں سے لائے سر؟ وہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ملے انشاءاللہ. اس کی توفیق ملے ہمیں. اور ظاہر ہے کہ وہی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ملے، اس کے لیے دعا کرنی ہے. تو دینے والا وہی ہے، نتائج اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ اس کی پریکٹس اس طرح شروع کر دیں، یعنی اس طرح سے شروع کر دیں کہ جب اذان کی آواز آئے تو میرے اندر یہ کھلبلی مچ جائے کہ مجھے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے. کئی دفعہ بالکل، یعنی یہ عام طور پہ میں اس کی عادت اتنی زیادہ بنا لی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اگر لیٹ سے اذان ہو گئی ہے اور میں اگر نہیں پڑھ سکا تو غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ میں بھول ہی جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے پڑھ چکا ہوں، اور پھر خیال آتا ہے ہاں دین ایسا آئی اسٹارٹ. اس لیے کہ میں امیجیٹلی پڑھ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اذان کے بعد میری اذان کی آواز سے میری تیاری شروع ہو جائے. یعنی آئی شوڈ گیٹ اپ. اگر میں فون پہ ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ روک دوں. لیکن کل پتہ نہیں کیا ہوا کہ ظہر کی اذان تو کافی جلدی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ پرسوں کی بات ہے، یہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ جس میں ظہر کی اذان تھی تو میں اس کے بعد کسی چیز میں تھا. میں نے کہا کہ اچھا میں ابھی کرتا ہوں، اینڈ دین سم ہاؤ اٹ گاٹ مسڈ. اور وہ ایسی تکلیف دہ سچویشن، مطلب ایسا شوق ہوا مجھے کہ ارے یہ تو اب 2 بجنے والے ہیں، مطلب دس از ویری لیٹ فار می. میں تو اتنا لیٹ نہیں پڑھتا ہوں، اور مجھے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ نہیں پڑھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ تو اٹ واز سچ این آٹومیٹک تھنگ فار می. تو یہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ انسان ہے، غلطی تو ہو جائے گی. بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو واقعی اسوہ حسنہ بنائیں انشاءاللہ. آمین. تھینک یو آمین. سر. آمین. خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آمین. دعا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ. اچھا سر، ایک چیز چھوٹی سی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جس طرح بھی ہم تلاوت کی بات کر رہے تھے یا اذان کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ بتائیے، مطلب میری سوچ تھوڑا اس طرح کی ڈیولپ ہوتی جا رہی کہ ہم لوگ زیادہ مطلب ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں کہ جس طرح تلاوت بڑے طریقے سے ہو. مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں ہونی چاہیے، لیکن فوکس ہمارا جو ہے نا وہ شفٹ ہو گیا ہے ان چیزوں کی طرف ہی، کہ یعنی اذان کی آواز کی طرف. یعنی اس میں مجھے لگتا ہے جو اصل اس کی روح ہے وہ شاید پھر اس طرح نہیں رہتی باقی، جب ہمارا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں کی طرف. اور اسی طرح جو نماز ہے، یہ ظاہر ہے ایک فرض ہے، بہت بڑا ایک ریچول ہے. اس میں بھی یعنی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے پوری امہ میں شاید یعنی ایک چیز یہ آ گئی ہے ہمارے اندر کہ نماز صرف ایک پڑھ لینے کی چیز ہے. یعنی مسجد جائیں، نماز پڑھ لی اور دین کا کام پورا ہو گیا. یعنی یہ بات ہمیں کس طرح سمجھ آئے گی کہ نماز تو ظاہر ہے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، لیکن جو نماز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی ہے کہ جو لوگ اپنی یعنی جو مسلمان ہیں صحیح، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نماز اصل میں مسجد سے نکل کے صحیح والی نماز شروع ہوتی ہے پھر جب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں. تو اس شفٹ کو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ نہیں کس طرح پیدا ہوا اور کس طرح ہم اس کو یعنی اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس کو. اور آخری چھوٹی سی بات کہ خشوع و خضوع یعنی نماز میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو احساس کھڑے ہوتے ہوئے آنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پورا دن تو خدا کو یاد نہ کرے اس طرح سے اس کیفیت کے ساتھ، اور بس نماز میں جا کے 5 منٹ کے لیے پھر وہ کیسے اس کے اندر وہ کیفیت آ سکتی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا بتائیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. نہیں، میں نے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے گزارش کی تھی کہ ذہن تھوڑا سا فوگی ہے.
ٹھیک ہے جی، اور اس میں اگر آپ اکٹھے 3 سوال کر دیں گے تو مجھے پہلا بھی نہیں یاد رہے گا اور آخری بھی نہیں یاد رہے گا، تو اس لیے اگر اچھا ایک ایک کر کے کر دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ ہاں جی ہاں جی، میں وہی کہہ رہا تھا کہ نماز کی حفاظت کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ یعنی کیا یہ صرف ریچول ادا کرنا، یعنی اصل نماز تو مسجد کے باہر شروع ہونی چاہیے، وہ نماز کا ریچول ادا کرنے کے بعد ہماری پریکٹیکل لائف میں اس پہ تھوڑا سا دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا سمبلزم، یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی لاسٹ سیشن میں، کہ عبادتیں اصل میں سمبولک ہوتی ہیں۔ سمبلزم جو ہے یہ اصل میں ایک انٹلیکچوئل میچورٹی پر سمجھ میں آتی ہیں چیزیں، یعنی سمبلزم، وائٹ فلاور از اے وائٹ فلاور، اٹ ڈز ناٹ ڈیزگنیٹ اینی تھنگ فار اے ینگ چائلڈ، اور ہاؤ کین یو سے کہ یہ ریڈ فلاور کا مطلب یہ ہوتا ہے اور وائٹ کا یہ سمبلزم آہستہ آہستہ انسان کی ٹریڈیشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت آپ ریلیجس سمبلز کی بات کریں گے تو ریلیجس سمبلز کے پیچھے فیتھ کھڑا ہے۔ فیتھ کا مطلب بیسیکلی میں نے گزارش کی تھی، فیتھ اپنی پرائمری صورت میں سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ خدا کی معرفت ہے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی معرفت ہے۔ یہ خود ایک انٹلیکچوئل چیز ہے، یہ ایک عقلی حقیقت ہے، یعنی اگر میں نے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا ہوا تو پھر میرے لیے وہ سمبولک ویلیو ہو نہیں سکتی۔ یہ جو میں نے ابھی آج آپ کے ساتھ اذان کی ویلیوز، اذان کی میننگ کو شیئر کیا ہے، یہ اصل میں الہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، حی علی الفلاح کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر وہ انڈرسٹینڈنگ میری کسی اور کے ریپلیس کر دیں گے تو یہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کے بارے میں یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر وہ انڈرسٹینڈنگ بڑی انڈیویجول ہوتی ہے، آپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ میں سے جن لوگوں کو میرے سے اتفاق ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اور جن کو اتفاق نہیں ہے وہ اس کو بیان کر دیں، اور ہو سکتا ہے میری بھی اس سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم نماز کو اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ایز این obligation، ٹھیک ہے، اس کے یہ مطلب فرض ہے یہ ہم پر، اس لیے پڑھنی ہے، اس کی وہ ویلیو ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو سمبولک ویلیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ایز اے سمبل آف گاڈز ورشپ فرض کی ہے، اور یہ جو فرض کا ایلیمنٹ ہے یہ اصل میں بہت لیٹ میرے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے لیول پر جو انٹروڈکشن ہے میری انڈرسٹینڈ میں آپ سے بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ وہ انٹروڈکشن ہی غلط ہوتا ہے، یعنی ہم ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے وہ ماڈل بنیں جیسا کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں۔ ان ڈیو ٹائم اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو بچے پڑھیں گے، ان کے اندر وہ سمبلزم پیدا نہیں ہوگا، دے وڈ ناٹ اپریشیٹ دا ہول آف نماز، لیکن وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ جب انٹلیکچوئل میچورٹی کی ایج پہنچیں گے تو اور آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو دے ول آسک یو اباؤٹ اٹ، اف یو آر ان اے پوزیشن تو آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ اصل میں یہ چیز ہے۔ تو نماز کے اندر کی ساری سمبلزم جو ہے، سارا اس کی اسپرٹ جو ہے وہ سمبل سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر وہ صرف ایکشن بن جائے، اور وہ ایکشن بھی اس لیے بن جائے تاکہ میری نعمتیں برقرار رہیں۔ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی یہ بات ہوئی تھی نا، تو سلمہ بہن نے کہا تھا کہ یعنی یہ کیا بات ہے، نعمتیں برقرار رکھنا بھی تو ایک مطلب وجہ ہو سکتی ہے نا۔ نہیں، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا، یعنی یہ میری دعا ہو سکتی ہے، یہ میری دعا ہو سکتی ہے، میری ریکویسٹ ہو سکتی ہے، میری التجا ہو سکتی ہے، لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ وہ میرا الہ ہے، اس نے پکار لیا ہے، میں نے سبمٹ کرنا ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے، یعنی میری زندگی 100% اس کے آگے سبمٹڈ ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور آپ بھی اگر غور کریں گے تو آس پاس اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو پائیں گے کہ جن کو اگر بڑا زبردست نقصان، بڑے ریلیجس آدمی تھے، بہت سیریسلی ریلیجس، سنسیئرلی ریلیجس، لیکن ایک سیویئر نقصان ہو گیا یا ایک بڑی پرابلم پیدا ہو گئی، ریلیجن ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ وہ اس ریلیجن کے نتیجے میں تو ساری مطلب میں اگر یہ کرتا رہوں گا تو میری نعمتیں برقرار رہیں گی، اور وہ نہیں رہیں۔ تو اس لیے ہم کو اس ٹھیک جگہ سے اپروچ کرنا ہے نماز کو۔ جب ہم اپنے بچوں کو بس ادھر تک بتا کے تو ختم کر دیتے ہیں تو وہ جو حفاظت ہے، وہ جو خشوع خضوع ہے، اور پھر اس کے بعد سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں توجہ نہیں ہے۔ نماز کی توجہ تو مجھے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو اگر توجہ، جب ہم نماز پہ آئیں گے تو اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جو خشوع خضوع ہے دیٹس اے ویری انڈیویجول تھنگ، اور اس میں آپ کی اپنی ایک نماز اور دوسری نماز میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اٹس اے ویری
पर्सनल थिंग, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर फीलिंग एट दिस मोमेंट. कोशिश हमें जो करनी है वो ये कि जब खुदा की तरफ से आवाज़ आ गई है तो अब मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी की चीज़ ये बन जाए. क्यों? क्योंकि खुदा मेरा मालिक है, क्योंकि खुदा मेरा रब है, खुदा मेरा माबूद है, खुदा ही के दिए से सब कुछ है, खुदा ही लेगा तो कुछ जाएगा. यानी ये जो मेरी ज़िंदगी की तस्वीर है मेरे आगे, जिस वक़्त ये लेकर मैं नमाज़ में जाता हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि खुशू और खुज़ू तो उससे पैदा हो जाता है. अब वो खुशू और खुज़ू मेरी, मैं कितना ज़्यादा उसमें फ़िज़िकली आजिज़ महसूस कर रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट. मुझे जो चीज़, व्हाट आई केयर इज़ कि मेरा दिल कितना खुशू और खुज़ू में है. तो दिल की कैफ़ियत तो बदलती रहेंगी. आपकी अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे 5 एक ही दिन में 5 वक़्त की नमाज़ों में चेंज हो जाती हैं. तो ये दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच कैन बी सस्टेन्ड एट एक किसी कोई एक लीनियरली सस्टेन नहीं किया जा सकता. बाकी आपने जो चीज़ हिफाजत करनी है वो ये कि मैंने अपने आप को अपने ऊपर ये इस फ्रीडम के साथ कि जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है आज की आज की इस मौके पर, कि जिस वक़्त मैं खुदा की तरफ से ये इख्तियार रखता हूँ कि मैं अज़ान सुनकर भी सोता रहूँ या मैं अज़ान सुनकर भी इग्नोर करता रहूँ, तो मैंने इस फ्रीडम के बावजूद भी अपने ऊपर ये नाफिज कर दिया है कि मैंने उसकी हिफाजत करनी है और जब पुकारेगा मैंने पहुँचना है. ये वाली कैफियत मैंने अपने ऊपर लेके आनी है. बिल्कुल सही। बस ये अगर हम ये समझने लग पड़ें कि नमाज असल में खुदा की पुकार है, वो कह रहा है कि मेरे आगे आके सजदा करो इस वक्त, और मैं उसके पास जाऊंगा. अब मेरे लिए ज़िंदगी की कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी. ये जो इसका सिंबल है और इसके बाद ये मेरी ज़िंदगी पर फैलेगी. यूँ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर नमाज में कैसे हो सकता है, बल्कि ये है कि अगर नमाज में है तो फिर मेरी ज़िंदगी में कैसे नहीं होगा. जी, बिल्कुल, यही मैं बात करना चाह रहा था। यानी बिल्कुल सही। इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड कि ज़िंदगी में होगा तो नमाज में होगा. नहीं नहीं, वो नमाज के ज़रिए से, यानी एक मेरी इंटेलेक्चुअल रियलिटी है, मैंने उस पे गौर किया, उस पे फ़िक्र किया, उसको समझा, इसके बाद मैंने सबमिट किया, मैंने खुदा को अपना रब मान लिया. ये मेरी एक इंटेलेक्चुअल रियलिटी है. इसके बाद मैं इसको प्रैक्टिस में लेके आता हूँ. जिस वक्त मैं प्रैक्टिस में लेके आता हूँ तो ये सिंबल मुझे इस चीज़ की तरफ सपोर्ट करता है कि जब खुदा पुकारे झुक जाना, जब खुदा पुकारे झुक जाना. तो अब मैं अब इस पुकार को इधर तक लिमिट कैसे कर रहा हूँ, ये मसला बन जाएगा. ये इट हैज़ टू एक्सपैंड टू माई होल लाइफ. बिकॉज खुदा की पुकार तो, यानी ऐसा नहीं कि नमाज में सांस अल्लाह ताला की तरफ से आती है तो मुझे मिलती है. नहीं, पूरे दिन में सांस आती है तभी जबकि अल्लाह देता है, वरना आ नहीं सकती. तो खुदा मेरा रब है, सिर्फ नमाज में नहीं है, वो नमाज के बाहर भी है. खुदा मेरा माबूद है, वही मुझे, उसकी रज़ा ही से मैं राज़ी रहूँगा. उसकी रज़ा नहीं होगी तो मारा गया फिर मैं. जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। चले, हमने नोट कर लिए जिनके भी हैंड्स रेज थे. नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आप पहले हैंड रेज कर दीजिएगा तो हम आपको पहले मौका दे देंगे सबको. बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब. थैंक यू एवरीवन. बहुत शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम.